بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا انه لا يحب المعتدين. عاجزی اور خاموشی کے ساتھ اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ خدا تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ناظرین کرام، سلام علیکم۔ آج ایک بار پھر آپ کے سامنے دعا کے سلسلے میں ایک نئے عنوان اور ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ لوگوں کے درمیان اکثر و بیشتر یہ بات کہی سنی جاتی ہے کہ دعا تو بہت کرتے ہیں مگر دعائیں قبول نہیں ہوتی، جبکہ دعا کے قبول ہونے کے جو وقت اور موقع ہوتے ہیں ان موقع پر بھی بڑے اہتمام و توجہ کے ساتھ دعا کی جاتی ہے، لیکن آخر کیا وجہ ہے پھر بھی دعا قبول نہیں ہو پاتی؟ ناظرین کرام، ہم نے یہ تو جان لیا کہ دعا کیا ہے، یہ بھی جان لیا کہ دعا کس طرح کی جاتی ہے، اور یہ بھی جان لیا کہ دعا کے قبول ہونے کے بہتر اور مناسب وقت اور موقع کیا ہے، لیکن ان تمام مراحل کے باوجود ہمیں یہ بھی جاننا اور سمجھنا بہت ضروری ہے کہ وہ کون سے سبب ہیں جن کی وجہ سے ہماری دعائیں رد ہو جاتی ہیں۔ چاہیں جتنے اہتمام اور توجہ سے ہم بارگاہ خداوندی میں دعا کریں مگر وہ قبول نہیں ہوتی۔ دعا کے قبول نہ ہونے کے چند اسباب آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ سب سے پہلا سبب بری نیت۔ یہ وہ سبب اور وجہ ہے جس کی بنا پر ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، کیونکہ یا تو راہ خدا سے ہٹنے کی نیت سے دعا ہو رہی ہے، یا پھر کسی مخلوق کی اذیت اور تکلیف کی نیت سے دعا ہو رہی ہے، یا پھر دعا اس لیے کی جا رہی ہے کہ ہم اپنی منمانی کر سکیں۔ دوسرا سبب روحانی خباثت۔ اگر انسان کا ضمیر اور نفس ہی پاک نہ ہو تو دل سے نکلنے والی دعا بے اثر ہو جاتی ہے۔ انسان اگر یہ چاہتا ہے کہ اس کی دعا رد نہ ہو تو ضروری ہے کہ وہ اپنے ضمیر اور اپنی روح کو پاک و پاکیزہ بنائے۔ تیسرا سبب دعا کے قبول ہونے کا یقین نہ رکھنا۔ ناظرین کرام، اس چیز کو ذرا غور سے سنیے گا، اس لیے کہ دعا تو ہم کر رہے ہیں، خدا کی بارگاہ میں حاضری دے رہے ہیں، لیکن ہمیں یقین ہی نہیں ہے کہ ہماری دعائیں اور مرادیں پوری ہوں گی۔ جب انسان اپنی دعا اور مراد کا فیصلہ خود ہی کرے گا تو عطا کرنے والے اور سننے والے پروردگار کی ضرورت ہی کیا رہ جائے گی۔ لہذا جب بھی دعا کریں تو اس یقین اور اطمینان کے ساتھ کہ 100% خدا ہماری دعا سنے گا اور اسے پورا بھی کرے گا۔ چوتھا سبب واجب نمازوں کو تاخیر سے پڑھنا۔ عزیزوں، دعا کر رہے ہیں، دعا کی جا رہی ہے، نماز پڑھتے ہیں اور نماز پڑھی بھی جا رہی ہے، مگر نماز کے ادا کرنے میں ہم تاخیر کر رہے ہیں، نہ تو اول وقت کا خیال، نہ تو فضیلت والے وقت کا لحاظ، اور نہ ہی با جماعت نماز کا اہتمام۔ ناظرین کرام، نماز دین کا ستون ہے اور نماز ساری عبادتوں میں سب سے افضل اور برتر عبادت ہے۔ اگر اس نماز کے سلسلے سے ہم کوتاہی کرنے لگیں گے، بقیہ اعمال اور افعال کس طرح خدا قبول کرے گا؟ اور یہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ان قبلت ما سواہا،
وَإِن ردت ما سواها، اگر یہ نماز خدا کی بارگاہ میں قبول ہو گئی سارے اعمال قبول ہو جائیں گے، اور اگر خدا نخواستہ خدا کی بارگاہ میں یہ نماز قبول نہ ہوئی تو ہمارے سارے اعمال بھی رد کر دیے جائیں گے۔ پانچواں سبب بد کلامی اور گالی گلوچ۔ ناظرین کرام، نہ جانے یہ دور کیسا دور ہو گیا ہے کہ جس دور میں نہ تو ادب، نہ ہی احترام، اور نہ ہی کوئی پاس و لحاظ، نہ چال چلن میں، نہ چال ڈھال میں، اور نہ ہی رفتار و کردار، بلکہ اب تو حد ہو گئی ہے کہ یہ سب چیزیں بات چیت اور گفتار میں بھی سننے کو نہیں آتی۔ انسانی معاشرہ اتنا پست ہو گیا ہے کہ ہر کسی کی زبان پر گالی، ہر کوئی بد کلامی اور بدتمیزی کر رہا ہے۔ بچہ ہے تو اس سے بھی بد کلامی، بڑا ہے تو اس سے بھی بد کلامی۔ گالی گلوچ کرنے اور بد کلامی سے پیش آنے میں نقصان ہمارا اپنا ہی ہے، اور ایک نقصان نہیں بلکہ دوہرا نقصان ہے۔ ایک تو یہ کہ معاشرے میں بدتمیز انسان کے نام سے جانے جائیں گے، اور دوسرے یہ کہ خدا پھر ہماری زبان سے نکلی ہوئی دعا اور دعا کے الفاظ کو قبول نہیں کرے۔ مومنین کرام، ناظرین کرام، گالی گلوچ کرنے اور بد کلامی سے پیش آنے میں نقصان ہمارا اپنا ہی ہے، اور ایک نقصان نہیں بلکہ دوہرا نقصان ہے۔ ایک تو یہ کہ معاشرے میں بدتمیز انسان کے نام سے جانے اور پہچانے جائیں گے، اور دوسرے یہ کہ خدا پھر ہماری زبان سے نکلی ہوئی دعا اور دعا کے الفاظ کو قبول نہیں کرے گا۔ دوستو، عزیزو، ناظرین کرام، دعا قبول نہ ہونے کے یہ تمام اسباب میں نے امام علی بن الحسین چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام کی حدیث کی روشنی میں بیان کیے۔ معصوم علیہ السلام نے ہمیں صدیوں پہلے ہی ان اسباب سے آگاہ کر دیا۔ ناظرین کرام، آج کی اس کلپ میں بس اتنا ہی۔ اب آپ سے دعا کے چند فکروں کے ساتھ وداع لیں گے۔ خدایا، ہماری نیتوں کو پاک و منزہ فرما۔ معبود، ہمارے نفس اور ضمیر کو پاک و پاکیزہ قرار دے۔ رب کریم، ہمیں روز نماز کی پابندی کی توفیق مرحمت فرما۔ اے خدا کریم، ہماری زبانوں کو گناہوں سے اور بدکلامی سے پاک کر۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔